جی میں اس وقت موجود ہوں ناظرین سیالکوٹ کی ایک معروف سیاسی اور سماجی فلاحی شخصیت وریو خاندان کے چشم و چراغ، جس خاندان کو خدمت کا قبیلہ کہا جاتا ہے، یہ گلی گلی کوچا کوچا یہ آج بھی چودھری اختر علی وریو اور چودھری خوش اختر سبحانی جو عوام کے دلوں کی دھڑکن پائے گئے ہیں، ان کے مشن کو گلی گلی کوچا کوچا لے کے چل رہے ہیں۔ ہماری مراد ہم آج موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری پنجاب لینڈ ریکارڈ چودھری طارق سبحانی صاحب سے۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ فیلڈ مارشل بنے ہیں سید عاصم منیر صاحب، اور چیف بنے ہیں فورسز ڈیفنس عاصم منیر صاحب، ان حوالے سے کیا ان کے خیالات ہیں؟ جی جناب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری لیڈرشپ کا بہت اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو جو نوازا گیا عہدوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقدار تھے۔ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، ہمارا سر فخر سے بلند کیا دنیا میں۔ آج الحمدللہ پاکستان کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ جو لوگ پاکستان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، آج الحمدللہ ان کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فرنٹ رو پہ بھی ہر چیز ہمارے پاکستانی ہیں، ان کے سر فخر سے بلند ہوئے ہیں۔ جب وہ پوری آواز پاکستان کا میں سلام پیش کرتا ہوں اس بات سے سب فورسز کو اور نیوی کو بھی، جتنی بھی ہماری رینجرز ہے، آرمی ہے، پولیس ہے، سب نے کیا ہے، اور ہمارے جو دشمن تھے ان کو جو شکست تھی وہ ہمارے لیے بڑا فخریہ تھی، اور الحمدللہ سلام پیش کرنا تو یہ جو طارق سبحانی صاحب پنجاب کے لینڈ ریکارڈ ہیں، یہ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں یہ اتفاق رائے سے ہوا یا کوئی اختلاف پایا گیا ہے؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی اتفاق رائے اپنا کوئی اختلافات تو تھا نہیں، کیونکہ سب اختلاف اپنا انہوں نے بڑا میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا اقدام تھا جس میں سب آن بورڈ تھے، اور جو پاکستانی شہری ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ پاکستان کیا، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو انہوں نے الحمدللہ اچھا کام کیا ہے، اور ساری جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں؟ میرا خیال ہے جو میرے علم میں ہے پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سب آن بورڈ تھے۔ جو واورولہ یا جو وہ تنقید برائے اور سوشل میڈیا پہ یہ وہ اس کے علاوہ اور ان کے پاس بات ہی کوئی نہیں ہے کرنے کے لیے، پروگرس تو ان کے پاس کوئی اپنی ہے نہیں ہے کہ جو وہ ڈیلیور کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے اپنے 4 سالہ دور میں یہ کیا ہے، وہ تو وہ سب کچھ ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بات کرنے والی ہے۔ تو عاصم منیر صاحب نے جنگ کے میں انڈیا میں سر جنگ میں انہوں نے الحمدللہ ہمارے دشمنوں کو جو شکست دیا وہ دنیا نے دیکھی ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، امریکہ جیسا ملک ہے، ٹرمپ صاحب ان کو صبح شام یاد کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے واقعی بڑا مثالی کام کیا ہے، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ اب 100 دفعہ سوچیں گے پاکستان کے بارے میں کہ اب ان کو دوبارہ کیسے حملہ کریں، لیکن اگر وہ کریں گے تو اس سے زیادہ پولیس غاروں اور پہاڑوں میں رہنے والوں کا بھی کوئی علاج ہوگا؟ بالکل ہوگا، شروع ہو گیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تیزی بھی آئے گی اور اس میں بہتری بھی آئے گی۔ اچھا یہ بات کرتے چلیں، چلو چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز کے علاوہ آپ ہم سیالکوٹ میں موجود ہیں، اور آپ ہفتے میں کم و بیش 2-3 دن ادھر ہوتے ہیں، اور آپ سے ملاقات جو ہے نا وہ ناممکن نہیں لیکن مشکل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم 3-4 دن سے آپ کے پیچھے ہیں، لیکن آپ کوئی 10ویں پہ جا رہے ہیں، جنازے پہ جا رہے ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں، بڑا سخت شیڈول ہے، تو کوئی اس میں کوئی تھکاوٹ یا کوئی کس ٹائم گھر آتے ہیں؟ میں کل کی بات بتاتا ہوں کہ کل رات کو میں 12:30 بجے گھر آیا تھا، اور صبح سے نان اسٹاپ چلتے ہیں، اور یہ ہماری روٹین جو ہے نا 24 گھنٹے ایسے ہی چلتی ہے، جو 3 دن ہم ادھر گزارتے ہیں سیالکوٹ۔ لیکن طارق سبحانی صاحب سے MP تو سیالکوٹ میں اور بھی موجود ہیں، صبح دوپہر شام لوگوں کو مل رہے ہیں اپنے گھر میں، ناشتہ کھانا جس ٹائم جو دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کے پیچھے آنے کے لیے تو بڑی تگ و دو گاڑی میں پٹرول ڈال کے آپ کا پیچھا کرنا پڑتا ہے۔ دھوپ میں تو ہم بھی بیٹھے ہیں، لیکن ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اکیلے فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھے، یہی میری فیملی ہے جی، تو میں ان کو انجوائے کرتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی دکھ سکھ میں۔ ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے جو لوگ تنقید کرتے ہیں آپ پہ، مخالفت آپ کی کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کام کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں، جو مسائل لے کے آتے ہیں، وہ آپ کے حلقے کے نہیں ہوتے،
تو باری حلقے والوں کو کم ملتی ہے. پوری ڈسکے کے لوگ آ رہے ہیں, پسرور کے آ رہے ہیں, سمڑیال کے آ رہے ہیں, دیگر شہروں کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اس میں کیا ہوگا؟ سر دیکھیں, میرے الحمدللہ مجھے خوشی بھی ہے اس بات پہ کہ میرے والدین کا, چودھری اختر بریو صاحب کا, بریو فیملی کا, میرے چچا کا اور مغان صاحب کا, ہم نے سب حلقوں میں الیکشن لڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے وہ سارے اتنے ہی عزیز ہیں جو سمڑیال سے آتے ہیں, جو جدسکا سے آتے ہیں, جو پسرور سے آتے ہیں. گاؤں بریوں میں جائیں تو وہاں پہ بھی لوگ یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی لوگ دسکا سے آتے ہیں. ہم وہاں پہ الیکشن لڑے ہیں, ہمیں لوگوں نے عزتوں سے نوازا ہے. تو وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں جیسے آپ ہیں. تو اگر ہم چھپ کے بیٹھنا چاہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم ہر وقت لوگوں کے رہتے ہیں, دلوں میں بھی رہتے ہیں اور ان کے پاس ساتھ بھی ہوتے ہیں. سیاست کی خدمت کے ساتھ ساتھ ایک تاج بار کا بھی آپ کو پنجاب بار کا جی الحمدللہ وہ اللہ نے بڑا ہمیں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے. چودھری اختر علی وریو زندہ باد, چودھری خوش اختر سبحانی زندہ باد, چودھری طارق سبحانی زندہ باد. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, وہ ایک بہت بڑا الیکشن تھا اور ہم سب اضلاع برادری کا, اپنے دوست احباب کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ دسکے کے لوگ آتے ہیں, اس کا صلہ یہ ملا ہے کہ آج ہمیں پسرور سے بھی الیکشن جیتنا پڑا, شکر گڑھ سے بھی ہمیں لوگوں نے میجورٹی سے کامیاب کرایا, گجرات سے بھی کرایا, وزیر آباد سے بھی کرایا, کاموگی سے بھی کرایا. تو یہ ہمارا برتن ہے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے نیدرا بازی ڈالتے ہیں, اس کا ضلع میں ملتا ہے. یہ پورے پاکستان میں اتنی لیڈ نہیں ملی جتنی رضا سبحانی صاحب کو ملی ہے, لیکن ان کے مقابلے میں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب بار کے پہلے بھی ممبر ہیں, 2 3 دفعہ ممبر ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ یہ کونسلر پہ بھی نہیں کھڑی ہوئی رضا سبحانی صاحب, یہ بار کے پہ کسی عہدے پہ بھی نہیں, لیکن پہلی دفعہ بار کا الیکشن میں انہوں نے لڑا ہے, تو بہت زیادہ لیڈ لیں گے. میرا خیال ہے یہی جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے, اور ان اپنے بزرگوں کا, اپنے دوستوں کا, اپنے بکلا بھائیوں کا, بہنوں کا, جنہوں نے ایک ٹیم بن کر رضا کے ساتھ پورا 1 سال کمپین کیا ہے. ہم ان کے مشکور ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے بکلا برادری کے بھائی بہن, بابو شکر گڑھ میں ہیں, بابو گجرات میں ہیں, حافظ آباد میں بہت ہیں, ہم ان کے دل کے تھا گہرائیوں سے مشکور اور ممنون ہیں, لیڈرشپ کے مشکور ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے دوست احباب کا, جو جن کا بکلا سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے, انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ الیکشن کمپین میں حصہ لیا اور لوگوں سے ووٹ مانگے, اور لوگوں نے مان رکھا ہے ہمارا, اور ہمارے بزرگوں کا بھی جو انہوں نے خدمات کی ان کو سراہا ہے لوگوں. تو سب یہ بتائیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسلام کے بعد جو لوگ غریب لاچار تھے, مکان جن کے گرے تھے, دیواریں گری تھیں, فصلوں کا نقصان ہوا تھا, ان کو چیکس مکمل تقسیم ہو گئے یا کوئی رہ گیا؟ الحمدللہ جو مجھے انفارمیشن ہے میرے حلقے میں جو الحمدللہ جن لوگوں کے نقصان ہوئے تھے, کچھ جانی نقصان ہوا تھا, ان کو 2 دفعہ مل چکے ہیں. ایک دفعہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے دلوائے ہیں, اور ایک دفعہ وفاق کی طرف سے میرے شہباز شریف صاحب کے یہاں مشہور ہیں, انہوں نے یاد رکھا اور انہوں نے ہمارے ان مستقیم کو انہوں نے چیک تقسیم کیے. تو اس طرح جن کا فصلوں کا, جانوروں کا, گھروں کا نقصان ہوا تھا, وہ سب کو معاوضے مل گئے ہیں یا مل رہے ہیں, ان پروسیس ہیں, لوگ جانتے کو دے رہے ہیں. جن کو لوگ سپر وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کہ یہ تاریخی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, وہ سیالکوٹ کی باؤنڈری کے ساتھ آئیں اور آ کے چلی گئی, تو آیا سیالکوٹ کے بھی کوئی ان کی پالیسیاں میٹرو کے بس کے والے سے کوئی آپ لے کے آئے یا ان کی طرف سے کوئی تحفہ آیا؟ جی بالکل, انہوں نے آلریڈی اناؤنس کیا ہوا ہے, ہمیں گرین بسز ملیں گی, وہ آپ کو چلتی پھرتی روڈوں پہ نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور سیالکوٹ کے لوگ اس سے سیالکوٹ میں گرین بسیں چلیں گی وزیر اعلیٰ کی طرف سے؟ چلیں گی بالکل, اور بہت ان قریب چلیں گی انشاءاللہ. کیسے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 سال اپنے دورے دار میں انہوں نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے ہیں, اور بلکہ انہوں نے تو شہباز سپیڈ کو بھی کراس کر دیا ہے. جو لوگ باتیں کرتے تھے, ہم خود بھی کہتے تھے کہ شہباز صاحب کو بیٹ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن الحمدللہ ان کے گھر سے ہی ان کی بیٹی نے, ان کی بھتیجی نے یہ ریکارڈ بھی توڑ دیا کہ الحمدللہ لوگ مان رہے ہیں کہ مریم نواز واقعی کام کرتے. اب تو ہمارے مخالفین نے ماننا شروع کر دیا ہے, ووٹ دینا نہ دینا علیحدہ بات ہے, لیکن یہ مان رہے ہیں کہ وہ کام اچھے کر رہی ہے. بھائیوں سے, یوتھ والوں سے, سب سے یہی گزارش ہے کہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے, یہ کسی ایک شخص کا پاکستان نہیں ہے. خدا رہا اس پہ مت دھیان دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے لیے, میرے اور آپ کے اس ملک کے لیے کون بہتر کام کر رہا ہے, ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. سیاسی نعروں پہ مت جائیں, عملی کام دیکھیں. اگر آپ کو کوئی اچھی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے جو کام کر رہی ہے, جو ڈیلیور کر رہی ہے, جو آپ نے اپنی طور پہ دیکھا ہے, جس طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں, جس طرح کے عمل درآمد کیے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کو لا اینڈ آرڈر چاہیے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے بچے سیف ہوں, آپ کے بہن بھائی چھوٹے سیف ہوں,
वो घर से हमारी माएँ बहनें सेफ हों तो वो मरियम नवाज शरीफ है, वो मुस्लिम लीग नून है, वो नवाज शरीफ की शक्ल में आपको नज़र आएगा। जब भी पाकिस्तान में तरक्की हुई है आपको पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के काम नज़र आएंगे, खा वो रोड हो, खा वो स्कूल हो, खा वो हॉस्पिटल हो, खा वो पाकिस्तान में पहला पंजाब में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है फ्री, जिसमें गरीबों का इलाज होगा और वो पूरे पाकिस्तान के लिए बन रहा है। अगर कोई ये सड़कें खुली नज़र आ रही हैं तो वो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करके दी है। अगर कोई लोगों को अपना छत अपना घर में लोगों को पनाह मिल रही है तो वो मरियम नवाज शरीफ की बेटी दे रही है। ये सारी चीज़ें आप देख के फैसला करें कि आपके लिए, आपके पाकिस्तान के लिए, आपके पंजाब के लिए, आपके मुस्तक के लिए कौन सी लीडरशिप, कौन सी जमात जो है उस मुल्क के लिए बेहतर है। खुदारा इसको सोचिए, झूठे नारों पे मत चाहिए और लोगों को बिला वजह सोशल मीडिया के ज़रिए यरगमाल मत बनाएं, झूठी हिम्मत मत करें, इस मुल्क को आगे चलने दें। मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है हमारे आसपास के जो नेबरिंग कंट्री हैं वहाँ से, तो अल्लाह ने हमारे मुल्क को बहुत सारी रिश्तों से नवाजा है। खुदारा आप भी मदद करें, पाकिस्तान के साथ खड़े हों, क्योंकि हम सब का पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। उनको हमारे ही सब बहन भाई हैं जी, मैं उनको मेरा यही पैगाम है कि यूनिटी, इत्तेहाद, इसमें हम अपने आप को पर बनाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी, क्योंकि हम पार्टी का असासा हैं, जो भी हमारे वर्कर्स हैं यही हमारा असासा है। तो हमारी सबसे इल्तिजा है अपने मुस्लिम लीगी वर्करों से, अपनी टीम से, अपने भाइयों से, माओं से कि खुदारा जो मरियम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान का नाम दुनिया में उजागर कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई करें, इनको शेयर करें, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, डिस इन्फॉर्मेशन की बजाय राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, ताकि लोग फैसला करने में आसानी पैदा हो उनके लिए कि कौन सी हुकूमत सही काम कर रही है। तो ये समझता हूँ कि ये हमारी पार्टी का जिम्मेदारी है, हमारे सोशल मीडिया की, हमारे मुस्लिम लीगी वर्करों की, अहदेदारान की, तो वो पार्टी के जो काम है उनको उजागर करें, लोगों को ये पैगाम पहुँचाएँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ना वो अच्छा काम। चौधरी तारक सुबानी जिंदाबाद।